اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. خوب اب طاغوت کے پیروکاروں کو دیکھو کہ وہ کس طرح طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں، طاغوت کے فرمان بردار ہیں، طاغوت پر ایمان ہے ان کا، جو آئیڈیالوجی کافرانہ رکھتے ہیں. خوب یہاں اب زمین پہ بہت حالت بگڑ گئی ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے سب کچھ. مومن جو آئیڈیالوجی میں اپنا تعارف، اپنی پہچان مومن بنایا ہوا ہے، وہ عملاً زندگی میں تابع ہے طاغوت کے، جبکہ اسے عملاً زندگی میں الہی ولایت میں ہونا چاہیے. الہی ولایت ہی جب سسٹم بنتی ہے، نظام بنتی ہے، اس کا نام بنتا ہے امامت. الہی ولایت جب زمین پہ عملی شکل، زمینی شکل اختیار کرتی ہے، اس کا عنوان امامت بنتا ہے. یہ بھی میں آپ عزیزوں کی آگاہی کے لیے عرض کر دوں، اس مطلب پر غور کریں، اس نقطے کو سمجھیں کہ دین کے اندر ایک اور عمل یہ انجام پایا ہے دین شناسوں نے، دین کے مفسرین و مبلغین نے، کہ دین کا رخ ادھر ہی موڑ دیا جدھر سے آیا تھا. دین آیا تھا اللہ کی جانب سے، عالم ملکوت سے، عالم بالا سے. بعضوں نے آ کر دین کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ زمین سے واپس بھیجنے کی کوشش کی ہے اس کو. اللہ نے اہتمام کر کے نبی مبعوث کیے، کتابیں نازل کی، ملائکہ کو مامور کیا، اور دین کو ملکوت سے، عالم الہ سے، علم الہی سے زمین پہ اتارا، زمینی بنایا. نزول دین، نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کو زمینی بنا دیا، چونکہ اہل زمین کے لیے ہے، دین فقط زمین کے لیے ہے. لیکن معنویت کے نام پر، روحانیت کے نام پر، عرفان کے نام پر، تصوف کے نام پر دین کو واپس پلٹایا کہ دین زمینی نہیں ہے، زمینی سرپرستی، زمینی آئینی، زمینی دستوری ضرورتیں پوری کرنے نہیں آیا، بلکہ ملکوتی ضرورتیں انسان کی پوری کرنے آیا ہے. ملکوتی پوری کرنے آیا تو ملکوت میں ہی رکھتے اس کو، آخر کار انسان نے تو پہنچنا ہے ملکوت میں، تو وہاں رکھتے اس کو، وہیں پہ پہنچ جاتا. زمین پہ کیوں اتارا؟ زمینی تقاضوں کے لیے، زمینی ضرورتوں کے لیے. زمینی زندگی، ہماری زمینی زندگی روزمرہ کی، یہ انسان پیدا ہوتا ہے ایک زمینی کام ہے، پرورش پاتا ہے زمینی کام ہے، تعلیم چاہیے زمینی کام ہے، اس کو کھانا چاہیے، معیشت چاہیے زمینی کام ہے، اس کو گھر چاہیے زمینی کام ہے، اس کو اور مواقع چاہیے زمینی کام ہے، اس کے تعلقات ہیں، یہ سب زمینی. زندگی کے تمام اعمال زمین کے ہیں، یہی زمینی ہیں. دین اسی کی ہدایت کے لیے آیا ہے. یہی معنویت دین ہے کہ زمینی زندگی منظم ہو جائے، یہ بے نظم نہ ہو، کیونکہ زمین پر انسان کے علاوہ بھی ہیں موجودات، ان کی طرح نہ ہو جائے، چوپایوں کی طرح نہ ہو جائے. زمین خطرناک خطہ ہے، جنت بہت محفوظ خطہ ہے، اور زمین خطرناک ہے. اور زمین پر بھی سب سے خطرناک پاکستان ہے. خطرناک ترین زمین یہاں رہنا ہے. معرض خطر میں ہے، ہر طرح کا خطر و آفت اس خطے پہ رہنے والوں کو پیش. انہی کے تحفظ کے لیے یہ جو خطرے میں ہے، زمین خطرے میں. حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں جنت میں رکھا تھا اور شیطان کے دھوکے میں آ جائے، اہبطو، نکلو زمین سے اور گرو، اترو. یہ نہیں کہا نکلو، کہا یہ نہیں کہا اخرجو، جنت سے نکلو، بلکہ کیا فرمایا؟ اہبطو، گرو، چھلانگ لگاؤ، نیچے جاؤ. بالاتر زندگی سے نیچے جاؤ، ابھی خطرناک وادی میں جاؤ، زمین پہ جاؤ، اور منتظر رہو کہ میری طرف سے زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے میری طرف سے ہدایت آئے گی.
اس ہدایت سے تم زمین پہ محفوظ زندگی بسر کر سکتے ہو، ورنہ زمین اتنی خطرناک ہے کہ تمہاری پہچان مسخ کر دے گی۔ زمین کا ماحول ایسا آلودہ ماحول ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں تو ملائکہ وہیں چیخ پڑے، یہ تو مار داڑ کرے گا، یہ فساد کرے گا زمین کے اوپر، چونکہ ملائکہ کو زمین کا بھی پتہ تھا، انسان کا بھی پتہ تھا کہ زمین پر تو یہ خود بھی تباہ ہوگا، زمین کو بھی فاسد کر دے گا، اور وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں ہم، زمین کو آلودہ کر دیا ہے۔ اب زمین پر محفوظ زندگی کیسے گزرے گی؟ جب ہمارے خالق کی طرف سے، جس نے زمین بھی بنائی ہے، انسان بھی بنایا اور انسان کو زمین پہ اتارا ہے، اسی کی طرف سے رہنما اصول آئیں گے کہ اس خطرناک خطے میں، منظومہ شمسی کے اس جزیرے میں، زمین پہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، کیسے رہ سکتے ہو۔ وہی دین ہے، وہی تمہارا آئین ہے۔ معنویت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمینی تقاضے، زمینی ضرورتیں، زمینی امور بھول جائیں آپ۔ دین انہی زمینی امور کو منظم کرنے کا نام دین ہے۔ ہمارے دین شناسوں نے یہ کیا کہ زمین کے اوپر سجدے کرنا ہم بتائیں گے تمہیں، نمازیں پڑھنا ہم بتائیں گے، وضو کرنا ہم بتائیں گے، تجارت کرنا چین سے پوچھو۔ تو وضو کرنا زمین کی بڑی مشکل ہے، یہ تجارت زمین کی بڑی مشکل ہے، پیداوار زمین کی بڑی مشکل ہے۔ زمین پہ اپنے وسائل زندگی نکالنا بڑی مشکل ہے، اپنا دفاع کرنا یہ زمینی ضرورت ہے۔ خوب دفاع نہیں بتا سکتے، دفاع امریکہ سے لے لو، تجارت چین سے کر لو، وضو ہم بتا دیں گے آپ کو۔ خوب نہ بتاتے وضو کیا فرق پڑنا تھا آپ نے، ہم وضو بھی چائنا سے لے آتے۔ چائنا بنا رہے نا سجادے، جانمازیں تو بنا رہے نا، ٹوپیاں چائنا بنا رہے، نماز ٹوپی چائنا بنا رہے، مسلح چائنا بنا رہا ہے، سب کچھ بنا سکتا ہے۔ چائنا کو اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر ضرورت دینی دنیاوی پوری کر رہا ہے۔ زمینی امور کے نظم کے لیے، انضباط کے لیے آئین آیا ہے، دستور آیا ہے، اور تمام زمینی امور جنم سے لے کے موت تک بغیر کسی ایک شک کے استثناء کے کہ زندگی کا یہ شعبہ دین سے باہر کسی اور آئیڈیالوجی سے تم نے جا کر لینا ہے۔ مومن وہ ہے جس کی زندگی کسی سرپرستی میں بسر ہو رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ مومن ہے۔ مومن سرپرست رکھتا ہے اپنا۔ وہی جب نظام بن جاتا ہے، زمینی نظام، سرپرستی، زندگی کی سرپرستی کا ساتھ رہیں گے مطلب واضح ہوگا آپ کو۔ عرض کیا ہے کہ زندگی انسان کی وسیع ہے، طول و عرض رکھتی ہے، اور یہ زمینی زندگی ہمیں زمین پہ پیدا کیا گیا ہے، اس کی زمینی ضروریات، ساری زمینی ضروریات، یہ ساری زمینی ضروریات انسان کو ایک سرپرست ادارے کے تحت حاصل ہونی ہے، اور دو سرپرست زمین کے اوپر ہیں، ایک الہی سرپرستی کا نظام ہے، ایک طاغوتی سرپرستی کا نظام ہے۔ طاغوت اس کو نہیں کہتے جو فقط مار دھاڑ کر رہا ہو، مثلا ٹرمپ طاغوت ہے کیونکہ بہت ظلم کرتا ہے، لیکن باقی شریف ہیں سارے۔ مثلا انجیلا مرکل وہ نہیں ہے، طاغوت نہیں ہے، ٹریزا مے طاغوت نہیں ہے، میخان طاغوت نہیں ہے مثلا، یا فلاں طاغوت نہیں، نہ، جو بھی الہی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، جس کے پاس سرپرستی کا جواز، سند، اتھارٹی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وہ طاغوت ہے۔ وہ بے شک اچھے کام کرتا ہو، بے شک اچھے کام کرتا ہو، وہ ضروری نہیں کہ طاغوت سارے غلط کام کرتا ہے،
مثلا طغیان برسات کے موسم میں آپ کے نہروں میں دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، پانی نکلتا ہے، حدوں سے باہر نکلتا ہے، یہ فصلیں تباہ کر دیتا ہے، لیکن ہر چیز تو نقصان نہیں کرتا، کہیں فائدہ بھی پہنچا جاتا ہے یہ طغیان۔ طاغوت ایسے ہیں بہت سارے ملکی خدمات انجام دیتے ہیں، قومی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک طاغوت نے آپ کو ہاسپٹل بنا دیا، ایک طاغوت نے آپ کو کالج بنا دیا، ایک طاغوت نے آپ کو نوکری دے دی، ایک طاغوت نے آپ کے لیے کوئی اور قائم کر دی۔ وہ آپ تاریخ کے طواغیت کو دیکھیں، انہوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ زمین پر طاغوتوں کی ہی حکومت رہی ہے نا زیادہ، اور زمین پر جتنا کچھ بنا ہوا ہے طاغوتوں نے ہی بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طاغوت ہمیشہ غلط کام کرے تو طاغوت کہلاتا ہے۔ طغیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مقررہ حدود سے باہر ہو جانا، باہر ہو کر اچھے کام کرو یا غلط کرو،